السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت ہشتم کی اردو گرامر میں سے مضمون شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولادت و پرورش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی بروز پیر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبدالمطلب کے ہاں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز ترین قبیلے میں پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب بھی وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عمدہ طریقے سے پرورش کی۔ بچپن۔ آپ نے اپنا بچپن نہایت اعلیٰ اطوار سے گزارا۔ آپ نے کبھی کسی فضول اور بیہودہ کام میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ نے اپنا بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا۔ وہاں آپ نے بھیڑ بکریاں پالنے میں اور گھر کے کاموں میں بچپن کا زیادہ حصہ گزارا۔ آپ بچپن ہی سے پاکیزہ اور شائستہ گفتگو کرتے تھے۔ جوانی۔ جوانی میں بھی آپ نے روایتی لڑائی جھگڑوں میں کبھی حصہ نہ لیا، شراب اور جوئے سے پرہیز کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہ کی، ہمیشہ سچ بولتے اور وعدے کی پابندی کرتے۔ اسی لیے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی امانت داری اور سچائی پورے عرب میں بے مثال تھی۔ جوانی میں آپ نے نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور شمشیر زنی جیسے کھیلوں میں حصہ لیا۔ آپ کی جوانی بھی آپ کے بچپن کی طرح پاکیزہ تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ جوانی میں آپ نے تجارت کا کاروبار شروع کیا۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹایا اور دوسرے ممالک کی طرف تجارتی سفر کیے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں پر ایک عیسائی راہب نے آپ کی نبوت کی نشانیاں بتائیں۔ حضرت ختیجہ اس وقت قریش کی مالدار خواتین میں سے تھیں۔ آپ نے رسول اکرم کے ہاتھ اپنا مال تجارت بھیجا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وحی اور اعلان نبوت۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ ایک دن ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ اس وقت آپ نے حضرت ختیجہ سے ساری رودات بیان کی۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور پوری طرح ساتھ دیا۔ مخالفت و مظالم۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے توحید کا علم بلند کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے کی تلقین کی۔ بت پرستی اور دیگر خراب کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ اس بات پر قریش مکہ آپ کو تکالیف دینے لگے۔ آپ نے تمام تکالیف انتہائی صبر اور حوصلے سے برداشت کیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ اسی طرح قریش کے مظالم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہجرت مدینہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہاں آ کر مسجد تعمیر کروائی۔ مدینہ میں بھی یہود نے آپ کی سخت مخالفت کی، لیکن آپ نے اور آپ کے صحابہ نے دین اسلام کی تبلیغ میں کمی نہ آنے دی۔ لڑائیاں۔ اسلام کی اشاعت کی خاطر آپ کو کئی لڑائیاں بھی لڑنا پڑیں۔
ان سب میں پہلے مارکہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جاں باز صحابہ نے شرکت کی، جبکہ کفار مکہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اس مارکے کے بعد اسلام مزید تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ فتح مکہ۔ غزوہ بدر کے بعد کئی اور غزوات بھی ہوئے، لیکن ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں باز صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کر لیا۔ اب آپ اس علاقے پر فتح حاصل کر چکے تھے جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آپ نے ان سب کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو تکالیف دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اب جو لوگ جوک در جوک گروہوں کی صورت میں ایمان لا رہے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ حج ادا کیا اور